بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد بعدد کل دائن و دوائن و بارک وسلم۔ آج 12واں پارہ اور 13واں پارہ پڑھا گیا ہے۔ اس میں سورت مبارکہ ہے جس کو سورت یوسف کہا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ تھوڑے سے وقت میں پوری سورت کے بارے میں کوئی تفصیل بیان نہیں کی جا سکتی، لیکن اس میں جس جگہ سے گزرتے جی چاہتا کہ اس کو بیان کیا جائے۔ آگے جب ہوتے تو یہ خیال آتا کہ نہیں، یہ چیز بیان ہونی چاہیے۔ مجھے یاد آیا ہمارے یہاں دوست تھے جوید صاحب، تولیوں والے، اور پھر ان کا نام بنا چوئی صاحب جانتے ہیں، جلیبیوں والے۔ کیا کمال تھی وہ! ایک ان کی گڈوی سی ہوتی تھی، اگر 4 بندے ہیں تو تب بھی وہ پورے آ جاتی تھی، اگر 10 آدمی آئے تب بھی وہ گڈوی جو ہے جلیبیاں دودھ والی وہ چلتی تھی۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی اہلیہ کو ان کے بچے کی اور بچیوں کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ ہمارے بڑے پیارے ساتھی تھے۔ ان کے دوست تھے محمدی ڈائننگ والے حاجی اسلم صاحب، ہمارے چیمبر کے صدر بھی رہے ہیں۔ ان کا گھر تھا ادھر، مجھے اب پورا نقشہ یاد نہیں، بہت پرانی بات ہے، ڈی سی روڈ کی طرف ان کا گھر تھا۔ انہوں نے ایک محفل رکھی کھانے پینے کی، اور اس میں یہ تھا کہ مفتی صاحب سورت یوسف جو ہے اس کا ترجمہ اور اس کی تفصیل اور اس کا خلاصہ بیان کریں گے۔ اس میں بہت سارے دوست تھے، مجھے یاد ہے شناز صاحب ریل بازار میں ان کی دکان تھی، اب لاہور شہر چلے گئے۔ ایک اور بھی ساتھی تھے، اور ساتھی بھی تھے۔ ہمارے استاد میں رحیم یار خان میں پڑھا، کچا صادق روڈ، صادق آباد روڈ، وہاں ایک مدرسہ بدر العلوم۔ ہمارے استاد حضرت مولانا عبدالغنی صاحب بڑے قرآن کے عالم اور قرآن کی گہرائی تک جانے والے تھے۔ سورت یوسف ان کا خاص موضوع تھا، اور بڑے مزے سے سورت یوسف کو وہ پڑھاتے تھے اور اس کا ترجمہ اور تشریح کرتے تھے۔ اس کے کئی مقام ہیں، 3 جگہ سورت یوسف میں کرتے کا تذکرہ ہے، تو جی چاہتا ہے کرتے کا تذکرہ کیا جائے۔ بھائیوں نے کرتا ابا کے پاس ہم نے پیش کیا، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ خون لگایا اس پر جھوٹا اور کہا کہ بھیڑیا کھا گیا ہے، اور یہ وجہ والا قمیص ہی بدم کذب، جھوٹا خون لا کر اپنے ابا کے پاس قمیص لے آئے۔ اور پھر جب آپ پر الزام لگا، زلیخا نے لگایا، تو بچے نے گواہی دی، وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَ۔ پھر قمیص کا تذکرہ آیا۔ دیکھو قمیص پھٹی کہاں سے ہے، پیچھے سے پھٹی ہے، تو یہ پکڑنی چاہتی تھی عورت یوسف سچا ہے، اور قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ اور پھر آخر میں جا کر حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ یہ لے جاؤ میری قمیص، اور ابا کو جا کر دو، اور وہ اپنے چہرے کے ساتھ لگائیں گے۔ چنانچہ فلما رآ، جب انہوں نے قمیص کو، قرآن کہتا ہے اذهبوا بقمیصی ھذا فألقوہ علی وجہ ابی یأتی بصیرا، میرے ابا کے ساتھ میری اس قمیص کو لگانا، آنکھوں کی بینائی ان کی واپس آ جائے گی۔ یہ قرآن نے بیان کیا ہے، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ 3 جگہ پر قمیص کا تذکرہ آتا ہے۔ پھر 4 خوابوں کا تذکرہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی خواب ہے، جب انہوں نے کہا تھا کیا انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ ابا نے کہا کہ کسی کے سامنے بیٹا اس کا تذکرہ نہیں کرنا ہے۔ اور پھر دوسری خواب، 2 قیدی آپ کے ساتھ جیل میں آئے، وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا، ایک نے کہا کہ میں پھلوں سے میں پھلوں سے ان کا رس نچوڑ رہا ہوں پینے کے لیے، اور دوسرے نے کہا میرے سر کے اوپر ٹوکرا ہے اور اس کے اندر روٹیاں ہیں، اور پرندے آ کر یأکل منہ الطیر، پرندے آ کر وہاں سے روٹیاں کھا رہے ہیں۔ انا نراک من المحسنین، آپ ہمیں بڑے نیک لگتے ہیں، ان خوابوں کی تعبیر تو بتا دو۔
آپ نے ان کو تعبیر بتائی۔ اس کے اندر ایک نکتے والی بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے آپ بڑے اچھے لگتے ہیں، تو خواب کسی کی تعبیر لینی ہے اور خواب کے بارے میں پوچھنا ہے تو کس سے پوچھنا ہوگا؟ جس کو آپ اپنے خیال کے اندر اچھا اور نیک اور صالح آدمی سمجھتے ہوں، اس کے سامنے خواب کا تذکرہ کرنا چاہیے اور تعبیر اس کی لینی چاہیے۔ بڑے احتیاط کے ساتھ تعبیر بتانی چاہیے۔ کہتے ہیں جو تعبیر بتائے گا نا وہی کچھ ہو جاتا ہے۔ آپ نے کہا ایک قتل ہو جائے گا اور ایک کو زندگی ملے گی اور پھر وہ بادشاہ کی خدمت، ان پر الزام تھا کہ بادشاہ کو انہوں نے زہر دیا ہے، اور پھر وہ بادشاہ کی خدمت کرے گا، اور ایک کو ایک قتل، جس نے قتل کا سنا انہوں نے منہ کوئی خواب نہیں آئی۔ آپ نے فوراً کہا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، تجھے آئی ہے یا نہیں آئی ہے، جو پوچھا تھا اس کا فیصلہ ہو گیا ہے، ایسا ہی ہونا ہے۔ اس لیے خواب کی تعبیر کے بارے میں بھی بڑی احتیاط کرنی چاہیے اور پوچھنے بھی کسی اہل علم سے پوچھنا چاہیے۔ پھر بادشاہ سلامت کو خواب آئی تھی کہ اس نے کہا قال الملک انی ارا سبع، یہ 3 خوابیں بادشاہ کو خواب آئی کہ 7 گائے موٹی تازی ہیں اور 7 دبلی ہیں، اور دبلی موٹی کو کھا رہی ہیں، اور 7 سٹے ہرے ہیں اور 7 سٹے خشک ہیں، مجھے اس کی تعبیر بتاؤ۔ انہوں نے کہا قالوا اضغاث احلام وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، یہ تو خیالات ہیں، ہمیں ان کی کوئی تعبیر نہیں آتی ہے۔ اور پھر وہ جو قیدی رہا ہوا تھا نا، اس نے کہا کہ مجھے آپ اجازت دو، میں تعبیر لے کر آتا ہوں۔ یوسف ایھا الصدیق افتنا، اور وہ پہنچا جیل میں حضرت یوسف کے پاس۔ فلبث فی السجن بضع سنین، بضع سنین لفظ بولا جاتا ہے 9 سال کے قریب۔ آپ جیل کے اندر 10 سال سے کم اور 8 سال سے زیادہ 9 سال کے قریب آپ جیل کے اندر رہے، اور وہ بھی بھول گیا، اور بادشاہ کی خواب، اور پھر اس کو یاد آیا اور آ کر کہنے لگا کہ یوسف ایھا الصدیق افتنا، ایک آزمائش پڑ گئی ہے میرے سچے دوست جیل کے ساتھی۔ اور پھر اس کے بعد اس نے خواب کا تذکرہ کیا، آپ نے اس کی تعبیر بتائی۔ 4 خوابیں، ایک اللہ کے نبی کی خواب، ہونے والا اللہ کا نبی، اور 2 جو قیدی ہیں اور بادشاہ، ان کے ایمان کا کوئی ثبوت نہیں، لیکن 4 خوابیں سچی ہیں۔ ہم آپ کو بتاتے نہیں ہیں، جو ہمیں خواب کہتے ہیں نا ہم اس کو جھاڑ دیتے ہیں، یار مسئلہ پوچھا کرو خوابیں کیا ہیں۔ وگرنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد بیٹھ جاتے تھے اور حضرات صحابہ کو خواب آتی اور آپ سے تذکرہ کرتے اور آپ ان کی خوابوں کی تعبیر بتایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں مجھے بہت شوق تھا، یہ سالے بھی لگتے ہیں، حضرت حفصہ کے بھائی ہیں اور وہ ہماری امی جان ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر اللہ ہیں اور بڑے خادم خاص ہیں۔ کہتے ہیں میرا جی چاہتا تھا کوئی خواب آئے، مجھے خواب آئی تو میں نے بہن سے کہا آپ سے تذکرہ کرو، اور پھر وہ لمبی خواب ہے، اور پھر آپ نے کہا کہ عبداللہ بڑا اچھا آدمی ہے، اگر یہ رات کو قیام کرے، یعنی کیا مطلب، شب بیداری کرے، تہجد پڑھے، لیکن عبداللہ یہ بڑا اچھا آدمی ہے، بڑی تفصیل ہے اس کی۔ بہرحال خواب اس کو اگر سمجھ آ جائے تو بتا دینا چاہیے، اور تذکرہ بھی۔ پھر حضرت یوسف مصر چلے گئے، 4 دفعہ آپ کے بھائی آپ کے پاس آئے ہیں۔ کہا سالی پڑھی تھی نا، چرچا ہوا، یہ جو خواب کی تعبیر تھی، قرآن نے کہا ہے وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ، تو جب حضرت وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ، حضرت یوسف کے بھائی آپ کے پاس آئے، فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، آپ نے پہچان لیا اور وہ نہیں پہچانتے تھے، یہ ایک دفعہ۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے ساری تفصیل پوچھی اور انہوں نے کہا ایک بھائی پیچھے ہے، کہا اندل آنا وگرنہ نہ آنا، وہ سکا بھائی تھا نا، ماں اور باپ دونوں کے لحاظ سے تھا۔ چنانچہ قرآن نے پھر بیان فرمایا وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ، اور وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اپنے بھائی جب وہ آیا ابا نے اجازت دے دی جس طرح بھی انہوں نے لی، اور پھر بھائی سے کہا میں کچھ بھی کروں گا، تم نے اس کے بارے میں کوئی پریشان نہیں ہونا ہے۔ یہ 2 مرتبہ ہو گیا، اور پھر تیسری مرتبہ جب یہ غلہ بہت زیادہ قحط پڑا، اور پھر قرآن کہتا ہے فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ
قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ پھر وہ آئے اور کہا کہ ہمیں بڑی تکلیف پہنچی، ہمیں بھی ہمارے گھر والوں کو بھی۔ یہ کھوٹے پیسے ہیں جس کو عام تاجر نہیں لیتے، حکومتی خزانے والے بعض نوٹ کہتے ہیں نا یہ اسٹیٹ بینک میں جاؤ، تو یہ عام تاجر نہیں لیتے۔ بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ، ایسے پیسے ہم لے کر آئے ہیں۔ وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا، حضرت صدقہ ہی کر دو۔ اب ہماری یہ حالت ہو گئی ہے، اللہ صدقہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اس وقت حکم ہوا کہ اب آپ تعارف کرا دو، اور آپ نے کہا کہ هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذا انتم جاهلون، جب تمہیں خبر نہیں تھی جو یوسف سے کیا تمہیں پتہ ہے؟ تو پھر کہنے لگے انک لانت یوسف، آپ یوسف ہیں؟ تو آپ نے کہا انا یوسف وہذا اخی، یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے احسان کیا ہے، لیکن لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی الزام نہیں لگایا جاتا، اللہ تمہاری مغفرت کر دے۔ چوتھی مرتبہ آپ نے کہا تھا یہ قمیص لے جاؤ اور ابا کو اور سارے خاندان کو، بچوں کو، سب کو یہاں لے آؤ۔ فلما دخلوا علی یوسف آوا الیہ قال ان فلما دخلوا علی یوسف آوا الیہ ابویہ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، کہا آپ نے استقبال کیا اور کہا کہ ابا جان مصر میں اللہ نے چاہا امن کے ساتھ داخل ہو جائے۔ 4 دفعہ۔ میں ان میں سے ایک چھوٹی جو جب آپ آئے تھے دوسری دفعہ تو آپ نے سامان جو حضرت بنیامین کا تھا اس کے اندر وہ پیمانہ رکھ دیا، اور پھر کہا اعلان کرنے والے نے یہ تو العیر انکم لسارقون، قافلے والوں تم چوری کر کے جا رہے ہو۔ قالوا وہ اونٹ پلٹے اور کہنے لگے ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملک، ہم بادشاہ کا پیمانہ گم پاتے ہیں، جو وہ پیمانہ لائے گا تو حمل بعیر وانا بہ زعیم، اس کو انعام میں ایک اونٹ کا بوجھ دیا جائے گا اور میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں۔ چنانچہ وہ سارا سلسلہ اس کو قرآن نے بیان کیا۔ یہاں میں ایک حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ یہاں کہا کہ آنا بہ زعیم، میں ذمہ دار ہوں۔ زعیم کہتے ہیں گارنٹیڈ کو۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے جو میں نے آپ کو سنانی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم فی ربض الجنہ، انا زعیم فی وسط الجنہ، انا زعیم فی اعلی جنہ۔ ربض کہتے ہیں جب داخل ہوتے ہیں جو شروع میں جگہ آتی ہے نا، اس کو کہیں جاتے ہیں اس کو ربض کہا جاتا ہے۔ کہا میں جنت میں تمہارے لیے محل ہوگا، اس کی گارنٹی میں دیتا ہوں، جنت کے درمیان تمہارے لیے محل ہوگا اور اس کی گارنٹی میں دیتا ہوں، جنت کے اعلیٰ جگہ پر تمہارا محل ہوگا اور اس کی گارنٹی میں دیتا ہوں۔ کیوں جی؟ ان کے لیے جان دیتے ہیں، سب کچھ قربان ہے، جب تک ہمارا مال انما قرآن نے ارشاد قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال، یہ دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں اللہ کے لیے اور اس کے لیے جب تک قربانی کا جذبہ نہ ہو تو ایمان نہیں ہے۔ بتا دوں کہ کس کے لیے گارنٹی دی، عمل کرو گے؟ سب سے پہلے آپ نے فرمایا من ترک المرائی و ان کان محقا، جو لڑائی کو چھوڑ دیتا ہے اگرچہ حق پر ہو۔ بہنیں بھی سن رہی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، کتنے رشتے ہیں، اور ہم نے یہ ہم ٹھیک ہیں کہتے کیا ہیں؟ ہم ٹھیک ہیں، بھائی غلط ہے، وہ فلاں غلط ہے، تو پتہ ہے کتنے مہینے سال ہو گئے کوئی سلام نہیں، کوئی فون نہیں، کوئی خرید، رمضان بھی، شب راتیں بھی، عیدیں بھی جاتی ہیں، اور اللہ کے نبی کے فرمان بھی سنتے ہیں اور ایمان کے دعوے بھی کرتے ہیں۔ اور انہوں نے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ باطل پر ہو کر لڑائی کو چھوڑ دے، کیا کہا؟ ترک المرائی و ان کان محقا، محق حق کو کہ حق پر ہو اور پیچھے ہٹ جائے لڑائی سے، تو کہا میری گارنٹی ہے اللہ اس کو جنت میں محل۔ چاہتے ہو؟ کیوں جی چاہتے ہو؟ میں بھی چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، تراویحیں پڑھی ہیں، قرآن سنا ہے، ختم کرو گے جھگڑے؟ کیوں جی؟ میری بیٹیاں اور بہنیں بھی سن رہی ہیں، جھگڑے ختم کرو گے اور فون کرو گے، پہل کرو گے، ان کی خیریت پوچھو گے، ککھ نہیں جاتا،
اور بہت کچھ آتا ہے، ککھ نہیں جاتا اور بہت کچھ آتا ہے، کچھ نہ ہو ہمارا ایمان ہے جو ان کا فرمان ہے وہ برحق ہے۔ اور دوسری چیز فرمائی کہ کہا کہ انا زعیم فی وسط الجنہ من ترک الکذب و ان کانا مازحا، جو جھوٹ کو چھوڑ دیتا ہے گرچہ مذاق میں بھی ہو، سودا بکے نہ بکے جھوٹ نہیں بولنا، کہ اس کے اندر فارم 2 نمبر ہے، 1 نمبر ہے، 3 نمبر ہے، جو ہے جی آپ کے سامنے ہے، آپ اس کے بارے میں دیکھ لیں۔ جھوٹ بولو گے کمائی خراب ہو جائے گی۔ ایمان رکھو، اللہ جنت کے درمیان محل دیں گے جو آدمی جھوٹ کو چھوڑنے والا ہے۔ جھوٹ رزق کو کھا جاتا ہے، فرشتے اس سے بھاگ جاتے ہیں۔ ان الکذب ان الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی میں نجات ہے اور جھوٹ تباہی اور بربادی ہے۔ اور تیسری چیز انا زعیم فی اعلی جنہ من حسن خلقہ، جو اپنے اخلاق کو اچھا کر لیتا ہے، ہنسی کے ساتھ، فراخ دلی کے ساتھ، نرم دلی کے ساتھ، مہربانی سے پیش آتا ہے، حسن اخلاق کا اظہار کرتا ہے، اللہ کا نبی گارنٹی دیتا ہے اس کے لیے جنتی ہونے کی۔ یہ دیکھو میں نے آپ کو میں نے بہت تلاش کیا ابو داؤد شریف کی اس حدیث مبارکہ کے علاوہ پوری ذخیرہ حدیث کے اندر اس طرح کے عنوان سے 3 جگہ اکٹھے آپ نے گارنٹی کے لفظ کے ساتھ کسی چیز کو بتایا ہو، مجھے نہیں ملا۔ بڑی قیمتی حدیث مبارکہ ہے، یاد رکھنے والی ہے، اور معاشرے میں کبھی یہ موقع پیش آتے ہیں تو یہ سامنے رکھ لیا کرو، جھوٹ بولوں گا اور جھوٹ سے بچاؤں گا تو اللہ کا نبی نے گارنٹی دی ہے، جھگڑا چھوڑوں گا اللہ کے نبی نے گارنٹی دی ہے، اچھے اخلاق اختیار کروں گا اللہ کے نبی نے گارنٹی دی ہے۔ میں نے کیا بتایا کہ بہت باتیں ہیں، سورہ یوسف کے اندر بہت باتیں ہیں، چھوٹے چھوٹے الفاظ اور حکمت کے اس کے اندر بڑے بڑے باب ہیں۔ اللہ کھول دے ہمارے لیے اور ہماری اس محفل کو قبول فرما لے، قرآن کی برکت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی برکت سے۔ اللہ بیماروں کو صحت دے دے، بیماریوں سے بچا لے، پریشانیوں کو دور کر دے۔ ہمارے عزیز و اقربا جہاں بہت دور دور بیمار ہیں بیچارے، کئی ایسے بھی ہیں کہ رزق کے لیے گئے لیکن وہاں پر بیچارے پریشان ہیں، اللہ ان کے لیے رزق آسان کر دے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ ہماری محفل کو قبول فرما، بھائی جوید صاحب، دیگر ہمارے دوست ساتھی رفقا، اللہ مغفرت فرما، والدین کی مغفرت فرما، اللہ بیماروں کو صحت دے دے، ہماری محفل کو قبول فرما لے۔ بیٹیاں بہنیں ہیں، اللہ دین کا تابع دار بنا، ان کو خوشیاں، بچوں اور بچیوں کی خوشیاں نصیب فرما، ہر پریشانی سے بچا لینا، ہماری دعائیں قبول فرما۔ بعض کے بچے باہر ہیں، بعض کی بچیاں باہر ہیں، بعض کے بھائی باہر ہیں، بعض کے رشتہ دار، اللہ ان کی حفاظت فرما، اللہ ان کو بچوں کی خوشیاں نصیب فرما، دعائیں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا